بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر ظفر میرے روبرو کھڑا رو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ناہید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے شادی کی تھی تو تم اچھی بھلی تھی، اب تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، تمہاری رنگت خراب ہو گئی ہے، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں ظفر کی باتیں سن کر گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے؟ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں خود کو بدلا ہوا پاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا چلتی ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے، بیٹھ جاؤں تو دل بھی بیٹھنے لگتا ہے، لیٹی رہوں تو کمر پہ تکلیف ہوتی ہے، ٹانگوں میں کھنچاؤ ہونے لگتا ہے۔ میں تو سارا دن کام والیوں سے اپنی ٹانگیں دبواتی رہتی ہوں مگر افاقہ نہیں ہوتا۔ سر کا درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس ابھی پھٹ جائے گا۔ ظفر، مجھے بہت خوف آتا ہے، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ آپ سے بھی دل کی بات نہیں کہتی تھی کہ کہیں آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ ہی نہ دیتے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، نہ جانے وہ کس مرض کی تشخیص کر دے۔ ظفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگے، ناہید تم اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایسے وقت میں ہی تو اپنے کام آتے ہیں۔ اگر میں تم سے بات نہ کرتا تو شاید تم مجھ سے یوں ہی اپنی تقدیر چھپاتی رہتی۔ ناہید، تم نے مجھے خفا کر دیا ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ سب یوں ہی سہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے علاج سے ہی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے؟ ظفر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، پاگل مت بنو، کوئی ڈاکٹر بھی مریض کے منہ پر ایسا نہیں بولتا۔ چلو تم میرے ساتھ، آج آفس میں مصروفیات بھی کم ہیں۔ ظفر مجھے زبردستی ہی تیار کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں سارے راستے عجیب و غریب سے وسوسوں کا شکار تھی۔ دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی ڈاکٹر کو اپنی تکلیف کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس نے مجھے مختلف ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ٹیسٹ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ہمیں رپورٹس ملنا تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، رو رو کر اللہ کے حضور اپنے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا تھا جب رپورٹس مل گئیں۔ میں اور ظفر ڈاکٹر کے آفس میں اس کے روبرو بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر میری رپورٹس دیکھ کر اپنی داڑھی کو کھجانے لگا تھا۔ وہ کچھ متفکر سا لگ رہا تھا۔ میری تو جانو جان پر بن گئی تھی۔ میں جلدی سے بولی، ڈاکٹر کیا ہے میری رپورٹس میں؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، دراصل آپ کا کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ اس سے قبل میرے پاس آپ جیسا کوئی مریض نہیں آیا۔ شاید میرے پاس اتنا تجربہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے کیس کو سمجھ پاؤں۔ میں آپ کو ملک کے سب سے نامور ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہوں۔ آپ ایک بار ان کے پاس جائیں اپنی رپورٹ لے کر۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لیکن ڈاکٹر بولے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر راشد تو مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کا مسئلہ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ میں آپ کو درس آرام کے لیے کچھ ادویات تجویز کر دیتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات لے کر آ گئی تھی، جبکہ میرا دل بڑی بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور کہنے لگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات کا استعمال شروع کر دیا تو کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ مجھے تو راشد کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہٹی کٹی ہو گئی۔ میں خوش رہنے لگی، مگر ظفر لمحہ بے لمحہ پریشان رہتے تھے۔ میں وجہ پوچھتی تو وہ ٹال دیا کرتے تھے اور مجھ سے یہی کہتے تھے کہ تم میرے ساتھ چلو ڈاکٹر راشد کے پاس۔ جب تک تمہارا چیک اپ ان کے پاس نہیں ہو جائے گا مجھے تسلی نہیں ملے گی۔ جبکہ میں ظفر کو یہ کہتی تھی، کیا بلا وجہ فکر کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی بیماری سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات مجھ پر اثر نہ کرتی۔ اب میں اچھی بھلی ہو گئی ہوں۔
اس کا یہی مطلب ہے کہ میں ٹھیک تھی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ ظفر بس چپ کر جایا کرتے تھے۔ جو ہی چند دن گزرے تو ان ادویات نے مجھ پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کی بار میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت پریشان اور گھبرائی سی رہتی تھی۔ ظفر نے میری حالت دیکھی تو وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ تم میرے ساتھ ڈاکٹر راشد کے پاس چلو، اور تم ہو کے بات ہی نہیں مانتی۔ اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا اور تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور ڈاکٹر راشد کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر راشد نے میرا چیک اپ کیا اور میری رپورٹ دیکھی تو مجھے چند اور ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ میں تو اس چکر میں پھنس کے رہ گئی۔ خیر میری جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر راشد نے کہا کہ مجھے یہ بات آپ سے کہنی تو نہیں چاہیے، مگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہے، آپ کو بیرون ملک جانا پڑے گا، لیکن آپ کے درد کے لیے میں کچھ ادویات لکھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر راشد کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں زندہ درگور ہو گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے حوصلہ دیا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دلاسے دینے کی کوشش کی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی، راتوں کو جاگتی رہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھے کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا تھا جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ خیر مجھے ظفر نے سنبھالا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں اچھا ہی جواب ملے گا۔ اور پھر میں اور ظفر جگہ جگہ ڈاکٹر کے پاس خوار ہونے لگے تھے۔ کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو میرے کیس کو سمجھ پایا ہو، اور اس نے مجھے یہی کہہ دیا تھا کہ ناہید، آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو کہ لا علاج ہے۔ یہ بات سن کر تو نہ میں زندوں میں رہی تھی اور نہ ہی مردوں میں۔ اگر مجھے کوئی خطرناک سے خطرناک بیماری ہوتی تو کم از کم وہ پکڑی تو جاتی، اس کا علاج تو ہوتا، میں ٹھیک بھی ہو جاتی، مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کو لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اب تو میرا کوئی علاج ہی نہیں تھا، اب تو مجھے موت کا انتظار کرنا تھا۔ ظفر بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ میری شکل پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میرے بال گرتے جا رہے تھے، چہرہ چھائیوں سے بھر گیا تھا۔ ایک دن ظفر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ناہید، مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت بہت مشکل میں ہو، تم بہت پریشان ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہی امید تھی کہ ظفر کہہ دے گا کہ میں تمہیں بیرون ملک لے جاؤں گا، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ تو ہے، یقیناً تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر ظفر کی اگلی بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ناہید، تم جانتی ہو کہ میری عمر ابھی فقط 27 برس ہے، میں ابھی جوان ہوں، میں کیسے ایسی عورت کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار سکتا ہوں جسے لا علاج بیماری لگ گئی ہو۔ اگر تمہارا علاج ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ رہ بھی لیتا، لیکن اب تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنی زندگی کے دن گنوا رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہاری جائیداد، تمہارے زیورات، سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، لیکن میں تمہیں طلاق دے کر جا رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر کی بات سن کر میں گر گئی تھی۔ وہ بھی جلدی سے میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، ناہید، دل چھوٹا مت کرو، خیر کی امید رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھے امید ہے، لیکن ہم دونوں کا سفر یہیں تک کا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر ظفر مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ وہ ظفر جس نے پوری دنیا سے لڑ کر میرے ساتھ شادی کی تھی، وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اور ظفر غریب محلے میں رہا کرتے تھے۔
ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی پانا چاہتے تھے، مگر ظفر بھی غریب تھا اور میں بھی، اور پھر ہم دونوں کے درمیان ذات پات کا بھی فرق تھا۔ میں نے ظفر سے کہا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیج دو۔ ظفر نے حامی بھر لی تھی، مگر انہی دنوں میرے لیے ایک نہایت امیر بڈھے کا رشتہ آ گیا تھا۔ میرے والدین تو بہت خوش ہو گئے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ اب ہماری قسمت بدل جائے گی اور ہمارے نصیب کھل جائیں گے، مگر میں تو اندر ہی اندر روتی جا رہی تھی، کیونکہ میں تو ظفر سے محبت کرتی تھی اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے کسی امیر بڈھے کو کیا کرنا تھا؟ پیسہ انسان کو خوشی تو نہیں دے سکتا، اسی لیے میں نے اپنی امی کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے امی کے جوتے بھی پڑے تھے، مگر میں ڈٹی رہی کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ میں نے ظفر کو بھی پیغام بھجوا دیا تھا کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے تم جلد از جلد اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دو، تاکہ میں اپنے والدین سے کہہ سکوں کہ مجھے بڈھے کی نسبت یہ جوان لڑکا قبول ہے۔ بے شک یہ غریب ہے، مگر میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہوں، اس لیے آپ میری شادی اسی کے ساتھ کر دیں۔ ظفر نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، نہیں، تم پاگل مت بنو، اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہا تو میں اس بڈھے جتنا نہیں کما پاؤں گا۔ تم خود ہی سوچو، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اتنا تو اس نے جی ہی لیا ہے، تم نے تو اس کے ساتھ 2-3 برس اور جینا ہے، پھر وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچ جائے گا تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ میں ظفر کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً انکار کر لیا تھا۔ میں بولی، مجھے پیسے کی لالچ نہیں ہے، پہلے بھی غربت میں گزارا کیا ہے، اب بھی کر لوں گی۔ ظفر، مجھے اس دنیا میں فقط تمہارا ساتھ چاہیے۔ ظفر کہنے لگا کہ غریب کی محبت بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی، ہم دونوں خوشی خوشی شادی تو کر لیں گے، مگر پھر کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں گے۔ جب کھانا ہی پورا نہیں پڑے گا تو خوشی کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے تمہیں میری قسم اس رشتے سے انکار مت کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تمہارا بڈھا شوہر مر جائے گا میں تمہیں اپنا لوں گا، اور پھر ہم دونوں اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر عیش کریں گے۔ اور میں یہ بات ماننے پر رضامند نہیں تھی، کیونکہ میں تو ظفر کے بغیر کسی دوسرے مرد کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، مگر کیا کرتی؟ والدین نے مجھے بہت پریشرائز کیا تھا، اور پھر ظفر بھی تو اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ تم اس بڈھے سے شادی کر لو، دیکھنا ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ آخر کار میں تھک گئی تھی، اس لیے میں نے ہار مان لی اور اس بڈھے سے شادی کر لی تھی۔ ظفر بہت خوش تھا، وہ کہنے لگا، اب ہماری 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں، تمہارا شوہر زیادہ دیر تک جی نہیں پائے گا۔ نہ جانے مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ میرا شوہر جلدی نہیں مرے گا، مجھے ظفر کا ساتھ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ظفر نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا یہ شوہر 3 سال سے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائے گا، مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ میری شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے۔ ایک شب میں اور ندیم پرسکون سوئے ہوئے تھے، مگر جب میں صبح اٹھی تو ندیم نہیں اٹھا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میری ساری زندگی اسی گھر میں گزر جائے گی، مگر وہ تو فقط 4 ماہ میں انتقال کر گیا تھا۔ موت ایک بہت ہی دہشتناک چیز ہے۔ مجھے اپنے شوہر ندیم کی موت کا افسوس ہوا تھا، حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور میری جان اس سے چھوٹ جائے، مگر وہ جب مرا تو اداس ہو گئی تھی۔ 4 ماہ میں نے عدت میں گزارے تھے، اس دوران میں نے ظفر سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ 4 ماہ کے بعد پھر میں اپنے والدین کے گھر گئی تو وہیں پر ظفر بھی آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہ وعدہ یاد ہے جو شادی سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں مجھے تو یاد ہے، لیکن مجھے یہی شک ہے کہ تم بھول گئے ہوگے، کیونکہ تم ایک بیوہ کے ساتھ کیوں کر شادی کرنے لگے؟ تو ظفر کہنے لگا،
میں اتنا بےغیرت نہیں کہ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں۔ میں آج بھی تم سے شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ تم بس اپنے والدین کو رضامند کر لو، میں اپنی امی ابو کو تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ بات سن کر تو میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے زندگی سے صرف ظفر کا ساتھ ہی تو مانگا تھا، اور اب وہ مجھے مل رہا تھا، تو میں تو 7ویں آسمان پر تھی۔ میں نے اپنے والدین سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ظفر کا رشتہ آیا تو اسے قبول کر لیجیے گا، انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب میری امی کہنے لگیں کہ پہلے تم نے ہماری خوشی کے لیے سر جھکا دیا تھا، اب ہم تمہاری بات مانیں گے، اور تم جہاں کہو گی تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب میں بس یہی چاہتی تھی کہ آخر ظفر اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دے، مگر مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے والدین نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا ایک بیوہ عورت سے شادی کرے، تو میرے دل کے سارے ارمان ہی مر گئے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اجڑ گئی۔ ظفر نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، میں اپنے گھر والوں کو منا ہی لوں گا، مگر میں نے اپنے دل سے خوشگوانی نکال دی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اب میں اور ظفر کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، اور پھر 1 ماہ بعد ظفر اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ خوشی سے میں بار بار کود رہی تھی۔ میرے والدین نے ظفر کا رشتہ فوراً ہی قبول کر لیا تھا۔ خیر، پھر میں نے بعد میں ظفر سے پوچھا کہ تمہارے والدین اس شادی پر کیسے راضی ہوئے؟ تو ظفر مسکرا کے کہنے لگا، کیسے راضی نہ ہوتے؟ میں نے بھی تو خودکشی کی دھمکی دی تھی کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گا اگر آپ نے میری شادی ناہید کے ساتھ نہ کی تو۔ میرے والدین کو تو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خیر جو بھی تھا، میں خوش تھی کہ ظفر میری زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کیا تھا، اور پھر میں اور ظفر کو لے کر اپنے پہلے شوہر کی حویلی میں آ گئی تھی۔ ساری جائیداد میرے نام پر منتقل ہو چکی تھی۔ ظفر نے آفس کے معاملات دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے ظفر سے کہہ دیا تھا کہ یہ ساری جائیداد میرے نام پر ہے، لیکن اوپر جتنا بھی منافع تم کماؤ گے وہ سارے کے حقدار تم ہوگے۔ یہ بات سن کر ظفر بڑا محنتی ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ زندگی پھولوں کا سیج معلوم ہوتی تھی۔ ظفر اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کیا کرتا تھا، اور یہی کہتا تھا کہ تم بہت قسمت والی ہو، تمہارے نصیب سے ہی اللہ نے میرے دن پھیر دیے ہیں۔ اگر تم میرے لیے قربانی نہ دیتی تو ہم دونوں اسی پرانے گھر میں رہ رہے ہوتے، اور تم ایک نیا سوٹ بنانے کے لیے بھی ترس رہی ہوتی۔ ظفر نے اتنا منافع کما لیا تھا کہ اس نے اپنا الگ سے بزنس شروع کر دیا تھا، اور میری پراپرٹی کو بھی وقت دیتا تھا، اور اپنی پراپرٹی کو بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں خوش تھے، لیکن پھر اچانک شاید ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میں ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی تھی، ظفر کو بھی وقت نہیں دے پاتی تھی۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتا رہتا تھا، مگر میں آگے سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پاتی تھی۔ میں اس سے اپنی بیماری چھپاتی رہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ظفر یہ گمان کرے کہ میں تو بیمار ہوں اور اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ظفر نے میری بیماری پکڑ لی تھی، اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور پھر ڈاکٹروں نے مجھے بہت بھیانک خبر سنائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں لا علاج بیماری ہے، اور پھر آج وہ شخص جس کے لیے میں نے قربانی دی تھی، جس نے میرے لیے اپنے والدین سے لڑائی کی تھی اور مجھے اپنا لیا تھا، وہ شخص آج مجھے چھوڑ کر فقط اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی۔ اب میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی، کیونکہ میرے والدین تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ میرے سر پر کسی کا بھی سایہ نہیں تھا۔ مجھے ظفر سے امید تھی کہ وہ میرے ساتھ رہے گا ہمیشہ، مگر آج تو وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں تھی جو میرا سہارا بنتی۔ اب میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
ہر وقت جسم میں درد ہوتا رہتا تھا۔ میں راتوں میں اٹھ کر روتی رہتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ بس اب موت آ کر مجھے گلے سے لگا لے، اسی لیے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ مگر اب حالت اتنی بری ہونے لگی تھی کہ درد سے میں اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ میری ملازمہ نے میری یہ حالت دیکھی تو بولی، باجی نہ جانے آپ نے کب تک زندہ رہنا ہے، ابھی سے خود کو مت ماریں۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ موت سے زیادہ اذیت برداشت کرتی ہیں۔ ظفر صاحب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس چیز کا بدلہ خود سے مت لیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب آپ اپنا خیال رکھیں، آگے کی سوچیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور بولی، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میری ملازمہ میری بات سن کر خوش ہو گئی اور جلدی سے ڈرائیور کے پاس چلی گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور کہنے لگا، مالکن آپ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اتنی بے رونق تو کبھی بھی نہیں رہی۔ یہ ڈرائیور میرے پہلے شوہر کا ملازم تھا اور تب سے اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ یہ لڑکا کافی اچھا اور سمجھدار تھا، اس کی طرف سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ میں بولی، ہاں بس طبیعت ذرا خراب رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، مالکن آپ اپنا ڈاکٹر بدل کر دیکھیں۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ میرے لیے متفکر ہو۔ میں بولی، مجھے لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اب تو موت ہی آئے گی، مجھے آرام نہیں آئے گا، اسی لیے تو مجھے میرا شوہر طلاق دے گیا ہے۔ میرے ڈرائیور نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگا، اب کیا ہوگا، آپ تو اس دنیا میں بے سہارا رہ گئی ہیں، آپ یوں زندگی مت گزاریں، اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ لیں۔ میں ملازم کی یہ بات سن کر ہنستی تھی اور بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک مرتی عورت جس کا شوہر بھی اسے طلاق دے گیا، اس کا سہارا کون بنے گا؟ میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں گی تو اس مشکل گھڑی میں مجھے کوئی اپنا نہیں ملے گا۔ تب میرا ڈرائیور کہنے لگا، مالکن چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن اگر آپ حامی بھریں تو میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کا خیال بھی رکھ لوں گا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کی بات سنی تو دنگ رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت جوان تھا، مجھ سے عمر میں 10-15 برس تو چھوٹا ہی ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور بولی، ہاں اگر تم مجھے اپنا لو اور میرا علاج کروا دو تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گی۔ افضل بڑا خوش ہو گیا تھا۔ خیر ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے پھر سے کہہ دیا تھا کہ میرا علاج ممکن نہیں ہے۔ دل بجھ سا گیا تھا۔ اب تو میں نے مزید پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ افضل سے شادی کر لوں گی۔ دراصل میں بہت بیمار تھی، موت سے خوفزدہ بھی رہتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی خدا سے دوری میں بسر کی تھی۔ اب مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ تنہا رہتی تو ڈر جایا کرتی تھی۔ خیر جب میری عدت پوری ہو گئی تو افضل نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا تھا، جو کہ میں نے قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے بڑی سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ افضل کی صورت میں مجھے سہارا چاہیے تھا، اس سے زیادہ تو میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا، لیکن افضل میرا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ملکہ بنا لیا تھا۔ اتنی محبت تو مجھے میرے محبوب نے بھی نہ دی تھی، جس کی خاطر میں نے ایک بڈھے سے شادی کر لی تھی۔ افضل مجھے ہر طرح کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا تاکہ میں جلد صحت یاب ہو سکوں، مگر میری بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میں دن رات اداس رہتی تھی۔ افضل میری دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ مجھے اب حکیموں کے پاس لے کے جانے لگا تھا۔ مجھے حکیموں پر یقین نہیں تھا، مگر فقط اس کی خوشی کی خاطر میں ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ 2 ماہ تو یوں ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن افضل مجھے بڑے حکیم کے پاس لے کر گیا تھا۔ افضل نے اس حکیم کے کان میں نہ جانے کیا کہا تھا کہ حکیم نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اس بچی کا علاج تو بالکل ممکن ہے۔ یہ بات سن کے میں بڑی خوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے خوشی میں حکیم کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بولی، بتائیں میرا کیا علاج ہے؟ وہ کہنے لگا، تم نے آج ہی 20 بڈھوں کے خون کی
ایک ایک سرنج اپنے بدن میں لگانی ہے۔ اس سے تمہارا نظام میں مدافعت بہت طاقتور ہو جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ بات سن کر میں تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ یہ بات میرا دماغ قبول نہیں کر پایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ خطرناک عمل ہے۔ افضل کہنے لگا، ناہید تم فکر نہ کرو، میں 20 بوڑھوں کا انتظام کر دوں گا۔ میں نے آہستہ سے افضل سے کہا، یہ تو ایک خطرناک چیز ہے، اس طرح تو بیماریاں پھیلتی ہیں۔ افضل طنزیہ ہنسا تھا اور بولا، کیا تم پہلے ٹھیک ہو؟ پہلے بھی تو نہ جانے کس مرض میں مبتلا ہو۔ مجھے افضل کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے میں اٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ افضل گھر آیا تو معذرت کرنے لگا، مجھے منانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ بولا، اس طرح تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، ہمارے بچے ہوں گے، گھر آباد ہوگا۔ میری خوشی کے لیے مان جاؤ۔ میں خوش تھی۔ میں نے افضل سے سوچنے کے لیے ایک رات کا وقت لے لیا تھا۔ اب رات کے پچھلے پہر افضل گہری نیند میں سو رہا تھا، پر میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ دیکھا تو ظفر کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں دنگ رہ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے سابقہ شوہر کی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ناہید تم کیسی ہو؟ میں خاموش ہی رہی تھی۔ تب وہ بولا، مجھے علم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں تمہاری بیماری سے گھبرا گیا تھا، اور ہمارا ڈرائیور افضل، وہ بھی مجھ سے بار بار کہتا رہتا تھا کہ مالکن کو نہ جانے کون سی بیماری ہے۔ ظفر صاحب، بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ ان کی بیماری آپ کو بھی لگ جائے۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن تمہیں دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ میں تمہاری ساری رپورٹس اپنے ساتھ امریکہ لے آیا تھا۔ یہاں میں نے وہ رپورٹس چیک کروائی تو پتہ چلا کہ تمہیں تو سرے سے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تمہیں کھانے میں چند ایسی ادویات ملا کر دی جا رہی تھیں جن سے تمہاری صحت گر رہی تھی۔ کوئی ہمارے گھر میں ہی تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، اور وہ شخص میں نہیں ہوں۔ تم اپنا دشمن خود تلاش کر لو۔ ظفر کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری بیماری سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، افضل تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ پولیس نے افضل کو گرفتار کر لیا تھا، اور پھر اپنے خاص طریقے سے جب اس نے تفتیش کی تو اس نے ساری کہانی بتا دی۔ اس سب کے پیچھے سچ مچ افضل ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ اول روز سے ہی اس کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ اسے حاصل ہو جائے، اسی لیے انہوں نے کھانا پکانے والے ملازم کو بھی ساتھ میں لا لیا تھا، اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ میرے شوہر کو بھی مجھ سے متفکر کر دیا تھا، اور پھر مجھ سے شادی کر لی تھی۔ 20 بوڑھوں کا خون بھی مجھے اس لیے لگوانا چاہتا تھا تاکہ ان کی بیماریاں مجھ میں منتقل ہو جائیں اور میں مر جاؤں۔ ملازمہ کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ اب میں بہتر ہونے لگی تھی۔ ظفر نے مجھ سے رجوع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں، کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ میرا حلالہ ہو چکا تھا، مگر میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جو میرے مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔